السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں ہے ایک زبردست قسم کا، کہتے ہیں نا کہ زبردست قسم کا دودھ، اور دودھ ہے وہ نیڈو. جب اسکول دوبارہ شروع ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو والدین سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے بچے صحت مند توانا سیکھنے کے لیے تیار ہوں. نیڈو اس حوالے سے ایک قابل اعتماد انتخاب ہے جو والدین کو یہ یقین دلاتا ہے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر بچوں کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہے. نیڈو خاص طور پر اسکول کی عمر کے بچوں کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے. یہ نہ صرف بچوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے بلکہ انہیں تعلیمی اور روزمرہ کی سرگرمیوں کے لیے توانائی بھی فراہم کرتا ہے. نیڈو میں وہ تمام ضروری وائٹامنز اور منرلز شامل ہیں جو بچوں کی بڑھتی ذہنی نشو و نما اور مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے. یہ اجزاء تعلیمی کارکردگی میں بھی مثبت کردار ادا کرتا ہے. اسکول جانے والے بچوں کو فعال اور پرجوش رہنے کے لیے زیادہ توانائی اور درکار ہوتی ہے. نیڈو میں کاربوہائیڈریٹس، وائٹامنز اور صحت مند چکنائیوں کا متوازن امتزاج موجود ہے جو بچوں کو دن بھر متحرک رکھتا ہے. مصروف روٹین رکھنے والے والدین کے لیے نیڈو جو ہے ایک بہترین انتخاب ہے کیونکہ اسے ناشتے یا ہلکی پھلکی سنیکس میں شامل کرنا نہایت آسان ہے. نیڈو میں ایسے غذائی اجزاء شامل ہیں جو بچوں کے مدافعتی نظام کو سہارا دیتے ہیں تاکہ وہ اسکول کے ماحول میں بیماریوں کے خلاف زیادہ مضبوط طریقے سے لڑ سکیں. اس طرح کے فورٹیفائڈ دودھ کا استعمال بچوں کو صحت مند غذائی عادات اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہ سکتی ہے. تو ویوز کہتے ہیں نا کہ نیڈو آپ کا بہترین انتخاب اور ہمارا بھی. تو آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے. پاکستان کے دریا مسلسل بڑھتے ہوئے پانی کے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے. دریائے راوی میں شادرہ اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا ہیڈ ورکس پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دریائے چناب میں بھی کئی مقامات پر ہائی فلڈ کی صورتحال ہے. نیشنل ایمرجنسی آپریشن NOC نے وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران پانی کے بڑے ریلے کے مختلف بیراجوں سے گزر جانے کی جو ہے اطلاعات وہ بھی موصول ہو رہی ہیں، اور جس میں جھنگ، ملحقہ اضلاع اور بعد ازاں جو ہیں پنجن کا تباہی کا باعث بن سکتی ہیں. ادھر منڈی بہاؤدین کی تحصیل پھالیاں میں سیلابی پانی سے 140 سے زائد دہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. لاکھوں افراد متاثر ہوتے ہیں اور ہزاروں ایکڑ زرعی زمین جو ہے برباد ہو چکی ہے. تو محکمہ موسمیات کے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق شادرہ پہ پانی کی سطح جو ہے 2,17,000 کیوسک تجاوز کر گئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑے سے بات کریں، یہ تو تباہی جو ہو رہی ہے مگر پاکستان کا مختلف جگہ پہ انفراسٹرکچر جو ہے بالکل ڈیمیج ہو گیا ہے. نہ صرف ڈیمیج ہو گیا ہے بلکہ موسمیاتی تبدیلیاں اور اڈیپٹیشن کے منصوبے جو ہے بنانے جانے کا جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، مگر اب جو ہے کیا اس پہ حکمت عملی ہے، کیا پلاننگ کی جائے گی، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر پاکستان کا انفراسٹرکچر بار بار کیوں تباہ ہوتا ہے، اور وجہ ہے کہ تعمیرات میں سیلابی خطرات کے مقابلے کی صلاحیت جو ریزیلینس کیا وہ شامل نہیں کی جاتی. سب سے اہم ادھر کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سیلاب ہر 3 سال 4 سال کے بعد سیلاب آتا ہے. سیلاب کے ساتھ ساتھ بے حد تباہ کاریاں ہوتی ہیں، پورے گاؤں ڈوب جاتے ہیں. تو کیا ہمارا پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس سیلاب کو کہتے ہیں نا کہ کمبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ انفراسٹرکچر میں کون کون سی ایسی خامیاں ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں جو ہم لیک کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے مختلف ملکوں کے اشتراک سے جو ہے اس انفراسٹرکچر کو بہترین طریقے سے ریبلڈ بھی کر سکتا ہے جو کہ اس سیلاب کے جو ہے نظر ہو گیا ہے. اور ہم اگر تھوڑی سی مزید اس پہ بات کریں تو ہمارے ساتھ ہم آج ایکسپرٹ جو ہیں، انفراسٹرکچر ایکسپرٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے. اور انجینئر اسد محمود کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا سچویشن ہوئی ہے پاکستان میں، اور اب بارشوں کے سے جو تباہیاں ہو رہی ہیں، سیلاب نے پورے انفراسٹرکچر کو اپنی نظر کر لیا ہوا ہے. پاکستان میں کیا انفراسٹرکچر ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس نیچرل کلائمیٹی سے لڑ سکیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم جو انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے اگر ہم بائفرکیٹ کریں تو انفراسٹرکچر کی ڈیفینیشن بہت وسیع پیمانے پہ چلی جاتی ہے، جس میں آپ کی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، کمیونیکیشن نیٹ ورک، آپ کا جو روزمرہ زندگی کی بنیادی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری انفراسٹرکچر کا حصہ بنتی ہیں.
تو ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی موسمی آفت آتی ہے تو یہ سارے کا سارا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ سارا سسٹم بنی نوع انسان اور ایک عام شہری کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جب اس شہری کو سامنے اس کی آسانی کو دیکھتے ہوئے سامنے سسٹم کو نہیں بنایا جائے گا اور فیوچر کی نیڈز کو، مستقبل کی جو ہماری آبادی کی بڑھتی ہوئی نیڈز ہیں، خوراک کی بڑھتی ہوئی نیڈز ہیں، تو کوئی بھی انفراسٹرکچر جو ہے اگر مطلب آپ برے وقت کے حساب سے لے کے تیار نہیں کریں گے تو وہ اپنے جو ہے اس کا آخر کار جو ہے نقصان جو ہے عوام شہری اور جو ہے انسانی اٹھاتا ہے انفیکٹ، اور جو اس کے باقی اس کے ساتھ جو جتنے بھی جو ہیں جاندار چیزیں، جس طرح لائف سٹاک کی بات ہم کر رہے ہیں، یا اسی کا اناج بھی اگر دیکھ لیں وہ اگاتا ہے ایسا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر دیہی آبادی جو ہے وہ سبسسٹنس ایگریکلچر پہ ریلائی کر رہی ہوتی ہے، اپنا جو چھوٹی موٹی زمینیں ہیں اسی سے اگاتی ہے، اسی کو کھاتی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے سہارا چل رہا ہوتا ہے یہاں کا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ نئے چیزیں سے نئے سرے سے ہی بنایا جائے انفراسٹرکچر کو، دیر آر سولوشنز انٹرنیشنلی کہ آپ ایگزسٹنگ اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے بنیادی قوانین کا اطلاق اگر کر لیں یا بیسک چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو اگر آپ اس میں لاگو کرنا شروع کریں، ویٹ لینڈز پریپیئرمنٹ اور آپ کے جو انفراسٹرکچر انفورسمنٹس کے ایلیمنٹ ہیں، تو یہ ہم کافی حد تک جو ہے، اور لوگوں کو ہر وقت سینسٹائز رکھا جائے، ان کو آگاہی دی جائے، یہ نہیں کہ جب مصیبت سر پہ پہنچ جائے تو پھر آپ جو ہے نا سول ڈیفenس شروع کریں، آپ پھر ان کو جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ انویزیبل فارم میں بھی لوگوں کو کمیونٹی کو سینسٹائز رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جی بی کے اندر تو یہ بڑا گلگت ہمارے ڈفرینٹ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں تو کمیونٹی کافی ادارے وہاں پر سینسٹائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ سیلاب چونکہ ہمارے جو پنجاب سائڈ اور باقی جگہوں پہ اتنے سالوں بعد آ رہے تھے یا اب معمولی بنتا چلا جا رہا ہے یہ، تو وہاں کمیونٹی اویئرنیس کے لیے اچھا اسد، آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں، کمیونٹی اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں اس نیو نارمل سے جینا ہوگا، اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں سکولز کی، ہاسپٹلز کی اور گھروں کی تعمیر کی، ریزیلینس کی، تو کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟ اور کیا یہ منصوبہ بندی جو کی جاتی ہے اس میں کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے؟ لیکن سب سے پہلے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کسی کنسٹرکشن کوڈ بائی لاز کو فالو کرتے ہیں، تو جس طرح ارتھ کوئک آیا، ارتھ کوئک کے بعد ایک دم سے جو ہے نا سسمک کوڈز بنے آپ کی کنسٹرکشن کے بلڈنگز کے اندر، جو آپ کے سینسٹیو ایریاز تھے اس میں کہا گیا کہ اب آپ نے جو بھی بلڈنگ بنے گی یہاں پر وہ آپ کے ارتھ کوئک اور زلزلے کی جو خد و خال اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ری انفورسمنٹ کرنی ہے فاؤنڈیشنز کی، اور وہ اطلاق ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابھی رین واٹر ہارویسٹنگ 2-3 سال کے جو ہے وہ انتظار کے بعد کیبنٹ نے اپروو کیا رین واٹر ہارویسٹنگ کا گرین بلڈنگ کنسٹرکشن کوڈ، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا گھر ہی ایسی جگہ پہ نہ بنے کہ جہاں پر جو ہے آپ کے جو سیلاب کا ایشو بنتا ہے یا جو فائر آنے کے چانسز ہیں، آپ کلائمیٹ ہیزرڈ سے بچ سکتے ہیں۔ لینڈ یوز پلانز ہمارے ملک کے اندر اگر ٹھیک ہو نا جی، اگر صحیح طریقے سے اس کا اطلاق ہو جائے لینڈ یوز پلانز کا، تو اس کے اندر آپ ایگریکلچر ہر زمین کو مختص کر دیتے ہیں کہ یہ زمین کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں استعمال ہوگی، یہ زمین صرف ایگریکلچر ہے تو ایگریکلچر ہی رہے گی۔ تو ہم بنیادی چیزوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے پھر ہمارے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال وہی پرانی کتاب کھول کر نیا سبق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی بھی کمزور ہوتی ہے، نفاذ اس سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو سیلاب تو اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، مگر ہم دیواریں مٹی کی بنا کے پھر حیران ہوتے ہیں کہ پانی نے گرا دی کیوں۔ بہت بڑا آپ نے ادھر سوالیہ نشان چھوڑا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اچھا اسد، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پروجیکشنز اور انفراسٹرکچرز ٹیسٹ جیسے ٹولز ہمارے ترقیاتی منصوبہ کا حصہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ ادھر ایسے ٹیسٹ کیوں نہیں کیے جاتے کہ اگر کوئی نیچرل کلائمیٹی آتی ہے، خدا نخواستہ نیچرل کلائمیٹی کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مگر فلڈ تو پریڈکٹڈ ہے نا، مانسون کی جو رینز تھی جس کا 8واں سپیل اب ہم لوگ کہتے ہیں نا ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ تو پریڈکٹڈ ہی تھا۔ جی بالکل، یہ ہر سال ہر صوبے کا ایک کنٹیجنسی پلان بنتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں یہ علاقے ولنریبل ہیں ٹو دس کائنڈ آف کلائمیٹ ڈیزاسٹر، مڈ سلائڈز آ سکتی ہیں، یہ نالے طغیانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اگین دا پوائنٹ از کہ وہ کہتے ہیں نا واٹس آف یوز آف کرائنگ آن دا سپلٹ ملک، تو جو ہے وہ جب چڑیاں چگی کھیت والا سلسلہ نا جی، تو دا پوائنٹ اس کے یہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، کتابوں میں ہی پڑھی رہ جاتی ہیں، اور اس طرح انٹرنیشنل ٹولز، ریئل ٹائم فورکاسٹنگ ٹولز ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 2-3 ٹولز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح آئی ایف سی ورلڈ بینک کا ایک پبلک ٹول ہے جس میں بلڈنگ ریزیلینس انڈیکس، آپ ہر گھر کا انالائز کر سکتے ہیں کہ علاقے کے اندر جا کے
کہ وہ کس کس ہیزرڈز اس علاقے میں جہاں وہ گھر بنا رہا ہے وہ کس کس ہیزرڈ کا شکار ہو سکتا ہے. سملرلی ابھی فلڈ ہب ایک ایپ ہے گوگل, آپ دیکھیں ٹریفک کے لیے آپ کس ایپ کو یوز کرتے ہیں پاکستان میں دیکھنے کے لیے اپنے شہروں میں کہ یہاں پر رش ہو گئے نہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک ہی ایپ کھلتا ہے ایک ہی ادارے کا پاکستان میں, جو اگر آپ دیکھیں ہم اپنا تو نہیں بنا پائے لیکن ہم اسی ایپ پہ ریلائی کرتے ہیں جی. جو کہ مطلب ہاں تو اینڈرائڈ بیسڈ ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ فلڈ ہب آپ کو ریئل ٹائم فورکاسٹنگ دے رہا ہے. ابھی بھی آج جا کے دیکھیں آپ کو وہ انفوگرافکس آرام سے عام بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ ہاں ہلکی نوعیت کا سیلاب ہے کہاں تیز نوعیت کا. تو آپ فلڈ ہب چناب ریور لکھیں گے ریئل ٹائم فورکاسٹنگ آپ کو وہ جو, لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمارے جتنے جو یونیورسٹیاں کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں نیشنل ڈیزاسٹر سینٹر, پی ایچ ڈیز پوسٹ پی ایچ ڈیز, ان ساروں کا ڈاٹا کہیں پر مرتب ہو اکٹھا ہو اور ان کے جو ریسرچیں ہیں وہ اس طرح کام آئیں کہ وہ پاکستان کا ڈاٹا مطلب جتنا گرینولر ڈاٹا اندر جائے گا اس طریقے سے ہم اس کو ہم اپنی اور پلاننگ کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں گے فیوچر ایکسپینشن پلانز کے لیے. آبادی ہماری بڑھتی جانی ہے جی, وہ تو رکنی نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی آگاہی ہے. اب وہ اگر وہ فوکس ہوگا تو ہمیں اربن ڈینسٹی, ہمارے ریسورس کنسٹرینٹس آئیں گے. فوڈ سیکورٹی کا بھی دیکھیں سیلاب کے بعد کی کیفیت کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. اور دوسرا ایک اور میں اس میں ایک پہلو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے نا وہ دیکھیں یہ ایمرجنسی اور ریلیف کا کام ہے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ آگاہی دے رہے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ریئل لائیو فور کاسٹنگ یا لائیو ٹیلی کاسٹنگ کے حوالے سے ہم سیلاب پہ فوکس لے جاتے ہیں, جبکہ جو بنیادی چیز ہے نا پھر اس سے ٹینشن ہٹ جاتی ہے کہ یہ کس وجہ سے آ رہا ہے. تو میں یہ چاہوں یہی ہوگا کہ اب اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کے کام شروع ہوں گے اور نئی سے نئی آگے بات چلتی جائے گی, اور وہ جو بنیادی نقطے ہیں جہاں سے سیلاب سٹارٹ کیوں ہوا کیا وجہ بنی وہ وجہ وہیں کی وہی رہ جاتی ہے. ہم آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ بھی اس طریقے سے ایک جتنے بھی ہمارے میڈیا کے کولیگز ہیں ہم اس کو بنیادی جو ہمارا مین رول ہے, جو ہماری جو مین جو ہے نا جو ایشوز ہیں ہم اس کو اگر صحیح طریقے سے کر لیں نا سینسٹائز لوگوں کو اور باب اختیار کو, جی ہاں جی, تو پھر ہم کافی حد تک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا اصلا مجھے یہ بتائے گا کہ مقامی کمیونٹیز اور زمینی ڈیٹا کو خطرات کے کہتے ہیں نا کہ تجزیے کا حصہ بنانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاؤ وی کین ایون کرب دیٹ؟ ہاں دیکھیں کیا نام ہے وہ ایک دو تین کا ہفتے تھے, ان میں عادت نہیں ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, یا گھر کے اندر کے جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ واٹ آر یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز بیسیکلی نا. تو کمیونٹی جو جہاں جس علاقے میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوتی ہے اسے اپنے نیچرل پاتھ ویز کا پتا ہے, واٹر کا بارش آئے گی تو یہاں سے یہ والا نالی بلاک ہو جاتی ہے جی, پانی کا ہوا کا اس سائڈ پہ ہماری ہوا کی ڈائریکشن یہ چلتی ہے جی, اس سیزن میں اگر اب نارمل ان کو ہوا کی ڈائریکشن ہوتی ہے, جس طرح کچھ جگہوں پہ اڈیپٹیشن پلاننگ کے حوالے سے ورکنگ کا موقع ملا تو کمیونٹی بتاتی ہے جی ہوا کا رخ جب ایسے ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے, اس نالے سے کوئی چیز آ جائے. کچھ پہلے جس طرح بھی شیف کمیونٹی کے اندر حصہ ہی ہوتا ہے نا جی, یہ شیفرڈ جو ابھی گلگت بلتستان میں جس نے بچایا اتنی قیمتی جانوں کو, تو وہ کمیونٹی کا حصہ تھا, کمیونٹی اویئرنیس پروگرامز کا حصہ تھا. تو وہ جب اپنی جاب پہ گیا تو اس نے اپنے حساب سے دیکھا کہ جہاں وہ پیسچر گلیشیئر کی وادیں آ رہی ہیں گرنے کی, تو وہ اسے اندازہ ہوا کہ اسے آگے الرٹ ضرور کر دے اپنے گاؤں والوں کو کہ وہ نیچے کی طرف بہاؤ بڑھے گا اگر تو وہ کوئی نہ کوئی ایشو لگ رہا ہے. تو اس نے ٹائملی کمیونٹی اویئرنیس کی وجہ سے ہی وہ اپنے جو نیچے اسے پتا تھا کہ نیچے کون سا گاؤں ہے جو کہ ڈائریکٹ ہٹ ہوگا یا اسی علاقے کا مقامی تھا جاننے والے, جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ اس کے وہاں پر تھے عزیز و اقارب. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا انہوں نے سب کو سینسٹائز کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ جانوں کو بچا پائی. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں ڈیفینیٹلی ان کی افادیت ہے, لیکن وہ ہمیں سستے اور ہمیں اس کے اندر R&D کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے اور آلات لگائیں کہ اگر بندہ وہ نہ ہوتا وہاں پر, اگر وہ چرواہا نہ گیا ہوتا پھر کیا ہونا تھا سینیریو. تو یہ ساری چیزیں اپنی سٹی کی پلاننگ, سکولز کی ٹائمنگ کی پلاننگ, یہ جو ڈیزاسٹر سچویشن بن جاتی ہے تو ہمیں ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اگر فلڈ آیا ہوا تو اسکول بند نہیں ہوا کسی پرائیویٹ بندے کا, یا آفس نہیں بند ہوا, بندوں کو کہتے ہیں جی آفس ہی پہنچے. تو یہ چھوٹے چھوٹے بعد دفعہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کمیونٹی کا ہماری سوشل اسپیکٹس کا حصہ ہے, بیہیویئرل اسپیکٹس کا. there is a prediction by the climate change experts کہ جو سیلاب کی صورتحال ابھی ہے اور کہتے ہیں نا کہ اگلے کچھ سالوں میں 30% جو ہے وہ زیادہ تباہ کاریوں کا باعث بنے گا. تو ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے, کیا انفراسٹرکچر پلان کرنا چاہیے, یا کلائمیٹ چینج تو ایک نیچرل چیز ہے جو کہ ایک مین میڈ چیز ہے جس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک ادھر سب سے پہلا اور فوری قدم کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں جو اس کی نقصان ہوتا ہے نا تو وہ مین کی ہی مس مینجمنٹ سے ہوتا ہے. اگر مین نے پرابلم کریٹ کی ہے تو مین
جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے انفراسٹرکچر ایکسپرٹ انجینئر اسد محمود، جن کا کہنا تھا کہ بلڈنگ ریزیلینس انڈیکس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلڈ ایپ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہے. جی اسد. ہوتی ہے اڈیپٹیو کیپیسٹی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی علاقے میں کمیونٹی میں سیلاب آتا ہے تو اس کی کتنی استطاعت ہوتی ہے اس شہر کی، اس کمیونٹی کی، کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو چلا سکے اور اپنے لیے دوبارہ وہ تقویت حاصل کر سکے اپنی کمائی خود کر کے. تو ہمارے جس طرح یہ بار بار آتے رہیں گے نا سیلاب، تو ہمارے پاس تو ترقیاتی فنڈز کے پیسے جو ہیں وہ انہی چیزوں کی بحالی کے اندر ہی جاتے رہیں گے. اور ایک ہم اکثر ہمارا میڈیا یا ہم اکثر وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک ٹرمینالوجی کے جو ہے 2% جی ڈی پی کے ایکولنٹ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں جو جی ڈی پی بار بار نیچے جاتا ہے تو آپ مطلب کمپاؤنڈ کر رہے ہیں. ہم ہر سال 2% بولتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جتنی دفعہ یہ سیلاب آتا چلا جائے گا وہ کمپاؤنڈ ہوتا چلا جائے گا 2%, 4%, 6%, تو وہ امپیکٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہم اس کی ریئل ٹائم آف ویلیو یا اس کی اوور آل اس کا احاطہ نہیں کر پا رہے کہ نقصان کی نوعیت $350 ارب جو کہا جا رہا ہے. ہمارے پولیٹیشینز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے ارب ڈالر، ٹھیک ہے وہ ایک تخمینہ لگایا ادارے نے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان جو ہے وہ اگر مالی حیثیت سے دیکھا جائے تو زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے جو اگین یہی چیزیں کہ ہمیں فلڈز کے لیے الگ میٹیگیشن اسٹریٹجیز پہ کام کرنا ہے کہ اگر اس طرح کا پانی کھل جاتے ہیں تو ہمیں نیچرل ڈپریشنز دیکھنی ہے کہ کہاں پر پانی کا بہاؤ یا امبارکمنٹس کی جائیں کہ جہاں پر ریزروائرز بن جائیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے انفراسٹرکچر ایکسپرٹ انجینئر اسد محمود، جن کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ایسے ایپس آ چکے ہیں جیسے بلڈنگ ریزیلینس انڈیکس ہے. جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو انڈیکس کی طرح ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ بلڈنگ جو ہے گرنے کا خطرہ ہے یا یہ ایسے ڈیزاسٹرز کو جھیل سکے گی. اس کے ساتھ فلڈ ہب ایپ جو ہوتا ہے وہ بھی یوز کیا جاتا ہے، جو کہ یوز کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ہے فلڈز کا آنے کا امکان تو نہیں اگر مانسون پریڈکٹ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ریئل ٹائم فورکاسٹنگ اور پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ ضروری ہوگی تو آگے آنے والے سالوں میں ہم اس سے جو مزید فلڈز کی جو پیشن گوئی کی گئی ہوئی ہے تباہ کاریوں کی، اس سے بچ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں جینا ہوگا. یہ دا نیو نارمل ہے، اس نیو نارمل کو اپنانا ہوگا کیونکہ ایسی جو نیچرل کلائمیٹیز ہیں، قدرتی آفات ہیں، ان سے انسان نبٹنے کے لیے تیار ہونا اس کا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیلاب کے حوالے سے جس نے دریائے راوی اور شادرہ کے دریائے ستلج میں گنڈا سنک والے ہیڈ کوارٹرز پہ انتہائی اونچے درجے کا جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور کہا بھی جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے کہ دریائے چناب میں بھی کئی مقامات پر ہائی فلڈ کی صورتحال جو ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. نیشنل ایمرجنسی آپریشن جو ہیں کہ انہیں وارننگ بھی جاری کر دی ہے کہ ارد گرد کے علاقوں کو خالی کر دیا جائے. اور لاہور سے ہمارے نمائندے فخر زمان جو ہیں ہمیں شادرہ کے مقام سے رپورٹ کر رہے ہیں. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ہینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. فخر زمان آپ کیسے ہیں؟ آپ بتائیں کہ کیا سچویشن ہے؟ آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں شادرہ کے مقام پر. جی ہینا میں اس وقت شادرہ کے مقام پر کھڑا ہوں. اگر ہم صورتحال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یہاں کے حوالے سے، تو اگر ہم زیادہ نہیں صرف 6 دن پیچھے کے حوالے سے بات کی جائے 23 اگست کے حوالے سے، تو 23 اگست کو یہاں پہ جو صورتحال تھی یہاں پہ صرف 14,000 کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا تھا. میرے پیچھے یہاں سے تقریباً 20 فٹ تک پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. لیکن اگلے ہی دن ہم اگر بات کرتے ہیں 24 اور 25 اگست کے حوالے سے، تو 24 اور 25 اگست کے درمیان یہاں پہ 42,000 کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ پہنچ چکا تھا. اسی طرح اگر 26 اگست کے حوالے سے بات کی جائے تو 26 اگست کو اس کی جو سطح تھی وہ 72,000 کیوسیک تک پہنچ چکی تھی. اگر کل کے حوالے سے بات کی جائے تو کل یہ ریلا جو تھا وہ 2,20,000 کیوسیک کی سطح جو ہے وہ کراس کر چکا تھا، جس وجہ سے شادرہ کے مقام پر اور قریب کی جو آبادیاں ہیں ان میں پانی داخل ہو چکا تھا اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا جو ہے وہ یہاں پہ معاملہ بن چکا تھا. لیکن اگر آج رات 12 بجے کے بعد سے بات کی جائے تو آج رات 12 بجے کے بعد پانی کی سطح میں مسلسل کمی جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے. ابھی تک جو ہے وہ یہاں پہ پانی جو ہے وہ 2,11,000 کیوسیک جو ہے وہ بہ رہا ہے. اور اب سے 12 گھنٹے پہلے جو ہے یہ جو 2,20,000 کیوسیک تھا. اب پی ڈی ایم اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹوں کے درمیان جو پانی کی سطح ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے جو دریا کے پاٹ کے اوپر بسنے والے علاقے ہیں ان میں پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے فرخ آباد
میں اور رائیونڈ کے علاقوں میں کچھ میں جو ہے وہ پانی داخل ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ نجی سوسائٹیز میں بھی پانی داخل ہوا ہے. اس حوالے سے ریسکیو کی جانب سے آپریشن جاری ہے. ریسکیو کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ ادارے جو ہیں ان کی جانب سے بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے. اسپیشلی طور پر پاک فوج بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ شہریوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مکمل طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. تمام تر انتظامات جو ہیں وہ بر وقت کر لیے گئے تھے. اس حوالے سے اگر فخر عباس صاحب مجھے بتائیے گا کہ شادرہ کے گرد گرد آپ نے بتایا ہے کہ جو پانی ہے وہ داخل ہو چکا ہے, تو کتنی بستیاں جو ہیں اور گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں؟ اگر اس حوالے سے مجموعی طور پر گاؤں یا سوسائٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو 8 سے 10 یہ سوسائٹیز اور گاؤں جو ہیں ان میں لوگوں کو افیکٹ کیا ہے, اور انتظامات کیونکہ بر وقت مکمل کر لیے گئے تھے اس وجہ سے لوگوں کو پہلے ہی نکال لیا گیا تھا. لیکن جو کچھ نجی سوسائٹیز تھیں ان کی جانب سے اپنی طور پر اقدامات کیے گئے تھے, باندھے گئے تھے. لیکن جب پانی کی صورتحال زیادہ بڑھی تو اس وقت ریسکیو کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے, پیرا فورس کی جانب سے فوری طور پر مقامی آبادیوں میں جا کر اعلانات کروائے گئے اور شہریوں کو دروازے کھٹکا کر باقاعدہ طور پر تمام تر جو تھے لوگوں کو بتایا گیا کہ فوری طور پر یہاں پہ سے نکل جائیں, سیلابی پانی آنے کا خدشہ ہے. تو اس وجہ سے لاہور میں حکومت پنجاب کی جانب سے جو حکمت عملی تھی وہ بہت اچھی رہی ہے, کیونکہ پانی کا جو ریلا تھا وہ 2,20,000 کیوسک تک پہنچ چکا تھا. تو جس وجہ سے نقصان کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, لیکن بر وقت اقدامات کی وجہ سے لاہور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ جس میں لوگوں کے گھر گرے ہوں. اس حوالے سے تمام تر اقدامات جو تھے وہ مکمل تھے. تو اس وجہ سے پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے, لیکن اس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہو سکا, نہ ہی کوئی انسانی جان کا, نہ ہی کسی جانور کے حوالے سے نقصان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. ہاں اگر دریا کے پاٹ کے جو متعلقہ علاقے تھے ان میں فصلیں جو تھی وہ خراب ہو چکی ہیں, ان میں زیادہ پانی داخل ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اگر پانی جو ہے آئندہ 3 سے 4 روز میں پانی جو ہے وہ نکل جائے گا تو فصلیں بھی جو ہیں وہ خراب نہیں ہوگی, لیکن اگر پانی کی سطح جو ہے بالکل کم ہوگا. فخر عباس آپ تھوڑا سا اپنا کیمرہ موو کر کے ہمیں دکھائیں. آپ کے پیچھے سے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلا سا گزر رہا ہے, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ویورز کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کیا سچویشن اور کس مقام پہ آپ اسپیشلی کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. جی بالکل, میرا کیمرہ مین سہیل اگر آپ کو دکھا سکے تو دریائے راوی کا یہ جو پل ہے اس وقت ہم اس کے بالکل عقب میں موجود ہیں. اگر ہم پانی کے حوالے سے بات کریں تو یہاں سے صرف گزشتہ 2 روز قبل پانی یہاں سے تقریباً 40 سے 50 فٹ دور کے فاصلے پر تھا, لیکن اب پانی جو ہے وہ مکمل طور پر کنارے کے ساتھ تک لگ چکا ہے, اور اس کے ساتھ کامران کی 12 دری جو بتائی جاتی ہے وہاں تک جو بند باندھا گیا تھا وہاں تک پانی پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ PHA کی جانب سے جو لنگز آف لاہور کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس میں ہزاروں کے حساب سے پودے لگائے گئے تھے, ان میں پانی جو ہے وہ سارا داخل ہو چکا ہے. گزشتہ 3 سے 4 روز کے درمیان PHA کے ملازمین اور ورکرز جو تھے وہ یہاں سے پودوں کو نکال رہے تھے, جتنے پودے ان سے نکالے جا سکے وہ نکال لیے گئے ہیں, لیکن کچھ پودے جو ہیں ان میں پانی جو ہے ابھی تک داخل ہو چکا ہے. تو لنگز آف لاہور کا جو پروجیکٹ ہے اس میں پانی کھڑا ہے, لیکن جس طرح ابھی PDMA کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے درمیان سیلابی صورتحال ہے وہ انتہائی درجے کی ہے, لیکن پانی میں مسلسل کمی آ رہی ہے. اگر ہم جسڑ کے مقام کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ریلا ہے گزشتہ 2 روز قبل جسڑ کے مقام پر 2,29,000 کیوسک کا تھا, لیکن اب اگر جسڑ کے مقام کی بات کی تو جسڑ کے مقام پر اس وقت صرف 90,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ رہ گیا ہے. اگر اس وقت ہم شادرہ کے مقام پر بات کرتے ہیں تو شادرہ میں 2,11,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور اس میں مسلسل کمی جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے. PDMA کی جانب سے اس چیز کا کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ یہ کمی واقع کرے اور جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اتنا تیز نہ ہو. مجھے بتائیے گا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کتنے سنگین جو ہیں وہ قرار دیے جا رہے ہیں؟ آپ کی تو حکام سے بھی بات ہوئی ہوگی. جی بالکل, اس حوالے سے ہماری PDMA حکام سے بھی بات ہوئی, ریسکیو سے بھی بات ہوئی. تو اگر ہم بات کرتے ہیں اوورال صورتحال کے حوالے سے تو اوورال اگر بھارت کی جانب سے مزید پانی نہیں چھوڑا جاتا تو آئندہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ راوی کے اوپر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے حالات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہو جائیں گے. اور پانی کی سطح میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رات سے اب تک پچھلے تقریباً 8 سے 14 گھنٹوں کے درمیان جو ہے وہ 9,000 کیوسک جو ہے وہ پانی کم ہو چکا ہے, اور آئندہ آنے والے وقت کے ساتھ
साथ पानी मज़ीद कम होता जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए हैड बल्लोकी के हवाले से बात करते हैं तो हैड बल्लोकी में सुबह के वक्त 6 बजे के लगभग जो सूरत हाल थी वो 1,22,000 क्यूसेक की थी, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त 1,27,000 से 1,29,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, क्योंकि जिस तरह ये रेला आगे गुजरता जा रहा है पिछले की आबादियाँ जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं और आगे वाली आबादियों के लिए खदशात का वो जो है इजहार किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए आइंदा 24 से 48 घंटों के दरमियान तो फ़िलहाल की इतलात के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान लाहौर की जिन सोसाइटीज़ में या जिन इलाकों में पानी दाखिल हुआ है वो निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब अगर बल्लो की या इस तरह आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फ़खर अब्बास साहब, मुझे बताइएगा कि हमने देखा सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सी वीडियोस आई, लाहौरिये जो हैं पुरजोश तरीके से सैलाब देखने जा रहे थे, जिसमें लोगों ने बहुत कंडेम भी किया है और कहते हैं ना कि हाथ में आम भी लिए हुए और बच्चों को भी दिखाने सैलाब लेके जा रहे हैं कि कोई रोकथाम की जा रही है इस जगह पे ना आने से? ये आपका एक अहम सवाल है। ये सबसे हमारा अलमिया ये है कि हम इस चीज़ से बचाए इसके कि सबक हासिल करें, अपने घरों में महफूज रहें, लेकिन हम इस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। मेरा कैमरामैन सोहेल अगर आपको दिखा सके तो पीछे रावी पे अभी यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस की जानिब से इनको बार बार मुंतशिर जो है वो किया जाता है, लेकिन लोग हर आधे घंटे बाद वहाँ पर दोबारा पहुँच जाते हैं। गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में हम देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जो लोग हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के हमरा यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक फैमिली से हमने कल यहाँ से पूछा कि आप यहाँ से सैलाबी सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रही हैं, वुज़रा की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, वो पंजाब के जो 9 अज़ला हैं मुतासरा हैं उनमें दौरे किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुँचे हुए हैं। तो उनकी जानिब से आगे से बड़ा अजीब सा जवाब दिया गया कि हम ये सूरत हाल कई देर से देख रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से कहना बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर अब्बास, हमारे नुमाइंदे न्यूज़ लाहौर के शादरा के मकाम पर रिपोर्ट कर रहे थे और हमें बता रहे थे, बल्कि हमें दिखा रहे थे कि जिस तरह जो सैलाबी रहला वहाँ तेज़ रफ्तार में वहाँ बह रहा है और अभी भी कह रहे हैं कि कुछ ही एरिया रह गया हुआ है जो कि अल्लाह ना करे अगर भारत की तरफ से पानी मज़ीद छोड़ा गया तो लाहौर के कुछ इलाके मज़ीद ज़ेर आब आ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इधर मैसेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी निशानदेही हमने की है कि लोग जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके रावी के पुल के किनारे जी खड़े हुए सैलाब देखने के लिए। सैलाब कोई कहते हैं कि रिक्रिएटमेंट की जगह नहीं है, कोई रिक्रिएशनल पॉइंट नहीं है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस वक्त हज़ारों अफराद जो हैं वो डूब गए हैं और बहुत से अफराद अभी भी मिसिंग हैं। तो ये छोटा सा जेस्चर नहीं है, ये एक कौमी जिम्मेदारी है जिसको हम सब ने लेके चलना और एहतियात करनी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हम बात करते हैं गूगल मैप के हवाले से। गूगल मैप को फॉलो करते हुए एक फैमिली जो है दरिया में बह गई, 4 अफराद हलाक। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बेहद आसान बना दिया है। आज हमसे अक्सर लोग सफ़र करते हैं और रास्ता पूछने की बजाय गूगल मैप पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन कभी कभार यही सहूलत जो है ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ, अफसोसनाक वाक़या भारत की रियासत राजस्थान में पेश आया, जहाँ एक फैमिली गूगल मैप को फॉलो करते हुए हादसे का शिकार हुई। ये फैमिली मजहबी सफ़र से वापस आ रही थी। वैन का ड्राइवर गूगल मैप की हदायत पर चलने लगा और एक ऐसे पुल पर जा पहुंचा जो कई महीनों से बंद पड़ा था। जी हाँ, वो पुल जो है सोम्यप्रेडा था, जिससे गुजरना नामुमकिन नहीं था, लेकिन ड्राइवर को यकीन था कि गूगल मैप उन्हें महफूज रास्ते पर ले जा रही है। नतीजा ये हुआ कि वैन पुल पर फंस गई और देखते ही देखते दरिया के तेज़ बहाव में बह गई। इस हादसे में 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई, जिनमें से 2 ख़वातीन और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीम में मकामी लोगों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को बचा लिया, लेकिन एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। ज़रा सोचिए, चंद लम्हों का ये एक हादसा एक पूरे ख़ानदान की खुशियों को निगल गया। ये वाक़या हमारे लिए एक तल्ख सबक है। टेक्नोलॉजी यकीनी तौर पर हमें मदद करती है, लेकिन अंधाधुंध भरोसा करना इंतहाई जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। रास्ते पर निकलने से पहले हमेशा ज़मीनी सूरत हाल का इल्म रखना, मकामी लोगों से पूछना और एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके और ऐसा कोई एपिसोड ना लिया जा सके। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आज मैं स्पेशली आई हूं शीवनिंग स्कॉलर से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए, क्योंकि हर पाकिस्तानी का ख्वाब है अपनी डिग्री को अच्छा करना, हर पाकिस्तानी का ख्वाब है आला तालीम हासिल करना। उन ख्वाबों की ताबीर जो है वो यूके गवर्नमेंट लेकर आई है शीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी कर सकते हैं बल्कि वतन वापस आकर बेहतरीन काम कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें शोबों के मुतालिक, तो पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, और चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंजेस हो, डिफरेंट काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी और यूके गवर्नमेंट में कल्चरल एक्सचेंज और डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज में भी एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट, जिनसे मैं बात करूंगी और पूछूंगी कि शीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे वो क्यों खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। तो hello and good morning. Good morning. Thanks for having me on the show. Yeah, pleasure is all ours. Jane, just tell me about the शीवनिंग scholarship and the Commonwealth scholarship program. Why it's so important? And Pakistan is the only country, as you mentioned, which has so much of applications every year. Yeah, so Pakistan this year they had the most number of applicants from any country in the world, over 8,000 applicants for Chevening alone, and we award about 30 or 40 Chevening scholarships, about the same Commonwealth scholarships, and these are fully funded scholarships for 1 year in the UK, so everything is covered. There's a stipend that covers accommodation and food as well as your tuition fees, and we encourage people to do a range of subjects and a range of locations. Okay, that's really nice. Jane, what about like if it's very difficult to get scholarship because the students should have a lot of things in them. So if you see the application, what is the most important thing they need to know before submitting the application? And it's a lot of work to submit an application. So the minimum requirements are someone who's already got a good undergraduate degree, someone who's got a little bit of work experience, someone who's showing some leadership potential. But I think that real thing that we're looking for in an application is that spark. That's quite hard to show on paper, but that spark that says, I want to go out there, I want to make some little bit of the world a better place, whether it's on climate science or studying molecular biology or studying languages, something that says, I've got an adventurous spirit, I want to learn, and then I want to come back to Pakistan and apply that knowledge there. So we're looking for that little spark. Yeah. Okay, Jen, tell me about, is language a barrier or a barrier in London? What do you think about it? Well, some people tell me the biggest barrier, language barrier, is actually when you're going to a Scottish university to understand the Scottish accent. But I think people have a very friendly time when they do go up to Scotland. But very numerous varieties of English accents that you'll hear in the UK. So I think it's easy enough to adapt as long as you've got that English qualification. Okay. And what qualities does the UK look for in a शीवनिंग scholar? So I think the qualities that we're looking for are those people who are going to go out, make the world a bit of a better place, and then, as I say, come back to Pakistan and make Pakistan better and the UK better. That's very nice. And what role the शीवनिंg alumni plays in strengthening UK and Pak ties? Chevening and Commonwealth scholarships have been going for nearly 30 years now, so we've got 3,500 alumni, and that's a brilliant network for any Pakistani to tap into. Some of them are now cabinet members, some of them are C-suite executives, some of them are academics, some of them are in the media like myself. So there's a whole range of ready-made alumni network to tap into if you get one of these scholarships. Okay, and last but not the least, what is the cultural exchange between UK and Pakistan? That's very important to know. This scholarship is just not about studies. Yes. It's about the entire innovation between the two countries. Absolutely, and I think one of the great things about culture between Pakistan and British culture, in many ways there's a familiarity about it, but also it is quite different. So probably a lot more freedoms in the UK. Walk everywhere. There's not much driving around by cars. It's walking everywhere. And I think people tend to get a bit of culture shock both ways. A bit of culture shock going to the UK to see those freedoms. A bit of culture shock when you come home and how you readjust and navigate things with your family. But overall, I'd say people have a fantastic experience and really grow both in confidence as human beings, but grow their potential through that we can see with the alumni. They have been right, so much better. The way they are communicating to other students, that was appreciable. Yeah.
One last question. I know you don't have time, but still, you know, what do you like about Pakistan? Oh, where do I start with what I like about Pakistan? So definitely the food, but don't get me into Karachi versus Lahore, because I know I'll say the wrong thing. Travel, particularly travelling to the north, to the mountains, I've really, really enjoyed. And your historical culture, so seeing sort of everything from some of the Buddhist ruins through to the salt mines, it's just been an absolute delight here. And it's got to be the people, right? Your levels of hospitality are legendary. My only complaint would be that sometimes you're too hospitable, and when it's 11 o'clock at night and I'm being offered another piece of chicken, I sometimes have to say no. Thank you so much, Jane Marriott. It is a pleasure talking to you, and you know, such a great achievement, and UK and Pakistan must do so much great for betterment of this world. Thank you very much. Thanks for having me on. Have a great day. तो ये तो थी हमारे साथ ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट, जिनका कहना था कि पाकिस्तान और यूके मिलकर जो है वो इंटरनेशनली ग्लोबली जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है शिवनिंग स्कॉलरशिप के जरिए, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के जरिए। स्कॉलरशिप से एक स्कॉलरशिप नहीं है, ये पढ़ाई का एक पैमाना नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है। एक इस दुनिया में आपको कल्चरल एक्सचेंज मिल रहा है, इस दुनिया में आपको कहते हैं ना कि ग्रोथ मिल रही है, डेवलपमेंट मिल रही है, सोशल स्ट्रेटा मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि मुल्क वापस आकर काम करने के मौके मिल रहे हैं। तो ये मौके की कॉन्फिडेंस दे रहा है यूके और पाकिस्तान मिलकर जो स्कॉलरशिप है, इसको एक बेहतरीन जो स्कॉलरशिप के तौर पे साबित आया है और सामने आया है। तो आइए मिलते हैं शिवनिंग स्कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सना मुनीर। सना, मुझे बताएं कि आपने ये स्कॉलरशिप कब अप्लाई की और कब वापस आई हैं, और किस चीज़ में आपने स्कॉलरशिप गेन की थी? मैंने एक्चुअली अप्लाई की था 2019-20 में। 2020 के अंदर मतलब मेरा ईयर था, और मैं गई थी MSc की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्रॉम रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो इट्स बिन 4 to 5 years। अच्छा, तो आप इसका मतलब है कि अलुमनाई हैं? जी, मैं अलुमनाई हूँ। कैसा एक्सपीरियंस था वापस आकर, क्या किया आपने, और वहाँ की कौन सी यादें साथ लेकर आई हैं? आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और बड़ा अच्छा था। आप एक नए कंट्री में जाते हैं, आप उनकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर सबसे अच्छी बात है कि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग्स में आती हैं, तो वहाँ पर आप जाते हैं, और फिर वापसी का जो सफ़र होता है ना, वो इतना मुश्किल होता है, क्योंकि आप ज़ाहिर है एक नए कंट्री में आते हैं, फिर वापस पाकिस्तान आना है आपने, और फिर एक कल्चर शॉक भी होता है। फिर ये होता है कि जो कुछ आप सीखते हैं वहाँ पे, और फिर वही कुछ आपने जो चीज़ें सीखी हुई अपनी जॉब में जो है आपने वापस आके इम्प्लीमेंट करना होता है, ताकि देखिए जो हम पढ़ते कि कोई इम्पैक्ट लेके आए। बिकॉज ऑब्वियसली शिवनिंग स्कॉलरशिप मिलता उन लोगों को है कि जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो वही लीड करके आपने इनिशिएशन लेके आनी है, अपने दफ्तरों में, अपने सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। मुझे ये 2004 में मिला, एंड आई रिटर्न्ड बाय द एंड ऑफ 2005, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन लंदन। आई स्टडीड एट ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज। आई डिड माय MSc इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस, और वहाँ पे मुझे मौका मिला समर प्लेसमेंट का भी, सो आई वर्क विद ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें से कहते हैं ना कि हज़ारों की तादाद में जो है एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई करते हैं, और उसमें से सिलेक्शन होती है वो कुछ नंबर्स की होती है। तो क्या पाकिस्तानी भागना चाहते हैं कि पाकिस्तानी वापस आके बाकी मुल्क को सर्व करना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इधर। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो वापस आया, और उसके बाद 20 साल हो गए मुझे तकरीबन इस मुल्क को सर्व करते हुए, और मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, हज़ारों ग्रेजुएट्स हैं जिनको तालीम दी। अभी भी मैं चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हूँ एक बड़े इदारे में, बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वी आर इम्पैक्टिंग द लाइव्स। उसके अलावा ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ह्यूमन कैपिटल इन ट्रू सेंस। तो ये इंप्रेशन मेरे ख्याल में सही नहीं है उस तरीके का। आजकल की यंग जनरेशन को चाहिए कि वो वापस आए, पाकिस्तान को सर्व करें, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये नहीं कि पाकिस्तान कुदरती तौर पे खूबसूरत मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल में पाकिस्तान का ब्रेन गेन होना चाहिए। ब्रेन गेन होना चाहिए। एज अ कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलर मैं जा रही हूँ टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। मेरा डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, विच इज़ रैंक नंबर 1 in the world for development studies, and the program that I'm going to study is a master's in gender and development, और at the end of my program जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी completion के बाद I'll be coming back to Pakistan and serve the country. That's really important. You need to come back to Pakistan because we need a brain gain. I understand that. Since it's such a competitive scholarship and the application process itself was so tiring, gruesome, you know, to get the fruit of all the efforts that I've made
over the past year is सारे application process में it feels really rewarding, and I see कि जितना ज़्यादा competition हर साल बढ़ रहा है in scholarships के लिए for Commonwealth as well as for Chevening, जो pool है for the candidates जो कि select होते हैं finally, वो मज़ीद छोटा होता जा रहा है, because I see कि अब I guess इस साल सिर्फ 35 candidates हुए हैं select for Commonwealth, and there were around 80,000 applications globally. तो उनमें से एक होना और select होना, it's really, I don't know what to call it. It's called a job is done well. Yes, I understand that. I agree with that. अच्छा, ठीक है. अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या sentiments है, because अभी आप जा रही हैं, parents को छोड़ना, family को छोड़ना, and you know after how long you gonna come back, and you know your commitment with your family, with your study, how are you gonna prioritize that? Honestly speaking, about how I feel currently, it still hasn't hit me yet. I don't know कब feel होगा वो, maybe when I board my plane, because you know as I already said, बहुत ज़्यादा एक tiring process था, और finally जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, you're not really able to believe that you finally made it. तो मेरी भी वही वाली हालत है, और obviously leaving your parents behind, your family behind, it's really challenging. मुझे पता है मुझे homesickness भी होगी, but I know I'm going to make a lot of new connections, new friends, there are going to be new experiences, और I know it's going to be a very rewarding journey. We wish you best of luck, inshallah. So much, thank you so much. Amazing. Yes. Okay, so आप alumni में से हैं? I'm a Chevening scholar. You're going right now? ओके, ठीक है, ठीक है. अच्छा, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम निशात मरियम है. ठीक है. अच्छा निशात, आप जा रही हैं, आप किस प्रोग्राम में जा रही हैं और कब जा रही हैं और क्या जज्बात हैं आपके, प्लीज़ हमसे शेयर करें. बिल्कुल. इस साल शीवनिंग में सेलेक्ट होना वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि आई शुड गो फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, एंड नाउ इट्स फाइनली हैपनिंग, एंड आई एम सो एक्साइटेड. मैं बेसिकली ग्लोबल डेवलपमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि मैं अभी नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम कर रही हूँ. पिछले 4 सालों से मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी काम किया है, फॉर पाकिस्तान के साथ भी और कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया के साथ भी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू स्टेट के अब ग्लोबल डेवलपमेंट में मैं थोड़ी सी अपनी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊंगी रिगार्डिंग द पर्सपेक्टिव्स दैट द वर्ल्ड इज़ डेवलपिंग थ्रू. उसके साथ साथ मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है. वहाँ से मैं अपना 1 साल का मास्टर्स करूँगी, और उसमें मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी होगा दैट आई विल टेक विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग दैट टाइम. So you're going to SOAS? Yes, I'm going to SOAS. Okay. Yes, so I'm super excited. It's one of the best schools for global development. It's ranked number 5, and I have one of my teachers who's taught me in my bachelor's who's an alumnus of SOAS. So that was one of my inspirations to apply, and honestly I love the way SOAS has positioned themselves. हर तरह के narrative building में, हर तरह के discourse building में, and it's honestly inspiring. अच्छा, पहले आप कभी लंदन गई हैं? I have not actually. This is my first time flying. I'm really excited. अच्छा, तो जो लंदन जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है? अम्ब्रेलाज रखना, जॉगर्स पहनना, ट्रेन का मैप रखना, और उसके साथ साथ जो है समटाइम्स इट्स सेड दैट इट्स अनप्रेडिक्टेबल. आई मीन आप सुबह वेदर आप देखोगे, जितना मैंने सुना है वो ये है कि आप सुबह वेदर आप देखोगे वो कुछ और बता रहे होगे, इट्स गोइंग टू बी सो सनी, बट देन इट्स गोइंग टू रेन in 5 minutes, and your day would be like sort of ruined, but you have to get back and then you know have an umbrella with you at all times ताकि आप किसी भी संग चैलेंज को ओवरकम कर सको. But London is very busy and it's very easy to get lost and even you know make friends. So I'm really hoping to have a really good time in London. Yeah. Thank you so much Nishat and best of luck your future. आज का ये जो मैंने छोटा सा प्रोग्राम सेटअप किया है, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए किया है. जो स्टूडेंट जो है शीवनिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी. उनको ये पता लगेगा कि उन्होंने कैसे अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें लंदन जाकर या UK की डिफरेंट सिटीज़ में जाकर कैसे उन्होंने सेटल डाउन करना है, और सेटल डाउन होकर उन्होंने कैसे पाकिस्तान वापस आना है और वापस आकर बेहतरीन काम करना है, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो, एजुकेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जर्नलिज्म हो, मीडिया हो, लॉ हो, एथिक्स हो. तो डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वापस आकर कैसा रोल प्ले कर सकते हैं.
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। हम बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों के बायस में जो जल्दी मसाइल और बहुत सी बीमारियां जो फैल रही हैं। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने जहां लाखों अफराद को बेघर और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, वहीं सेहत के शोबे को भी शदीद खतरात लाक हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में पानी खड़ा होने और निकासी के निज़ाम के बिगड़ने के बायस डेंगू, हैज़ा, मलेरिया, कॉलरा और दीगर वबाई अमराज के साथ साथ जल्दी बीमारियाँ भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी में मौजूद जरासीम, कीचड़ और गंदगी बराह रास्त जिल्द को मुतासर करते हैं, जिससे खारिश, फंगस इन्फेक्शन और दीगर जो हैं मसाइल का शिकार हो रहे हैं अवाम। माहिरीन के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले लोग मुसलसल जो है वो गीला माहौल बर्दाश्त करते हैं और साफ़ पानी की कमी के बायस ना से इन्फेक्शन फैलता है बल्कि जिल्द की बीमारियां ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं। ख़वातीन और बच्चे इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सैलाबी पानी में मौजूद कीमियाई मादे और आलूदी जल्दी मसाइल को मज़ीद बढ़ाते हैं। इस नाजुक सूरत हाल में लोगों को बर वक्त आगाही और तिबी सहूलियात की ज़रूरत है और आज हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत मशहूर व मारूफ डॉक्टर कंवल जावाद, जिन्होंने हमें आज शो में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। साहिबा, आपने देखा है कि हर जगह जो आप देखा है पानी खड़ा है, सैलाबी सूरत हाल पूरे मुल्क में है और अब तो लाहौर की सिचुएशन भी आपके सामने है। तो बारिश और सैलाब के बाद जल्दी मसाइल जो है वो क्यों ज़्यादा फैल रहे हैं? देखिए, जब बारिशें पानी खड़ा हो जाता है, पानी एक जगह पे इधर खड़ा हो या जैसे फ्लड की सिचुएशन होती है, ये सारा वो पानी होता है जो कि बारिश का अच्छा और साफ़ सुथरा पानी नहीं होता, ये कंटामिनेटेड वाटर होता है। अब इस कंटामिनेटेड वाटर में आपको जर्म्स भी मिलते हैं, इसमें आपको बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट भी मिलते हैं, इसमें आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ें भी मिलती हैं। ये सारा पानी मिल के बेसिकली इन्फेक्शन की ग्रोथ करवाता है। अब आप उस पानी में रह रहे हैं तो डेफिनेटली उस पानी की वजह से आपको जरासीम लगते हैं। उस पानी वाले इलाके में रह रहे हैं तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, जैसे आपको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस यानी मुख्तलिफ बीमारियाँ आपके जिल्द पे लगने की वजह से हो जाती हैं। आपको फंगल इन्फेक्शन प्रोमोट होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोमोट होते हैं, उसकी वजह से सेल्यूलाइटिस होने का ख़तरा होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर की वजह से, अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से होती हैं। बारिश का पानी नेचुरली अगर हम देखें तो बारिश के पानी में बड़ी शिफा होती है जब तक वो आसमान से आता है, बट डेफिनेटली जब वो नीचे आके केमिकल्स के साथ मिलता है, ज़मीन की डस्ट के साथ मिलता है, डिफरेंट जो डस्टिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मिलता है, तो वो कंटामिनेटेड वाटर बन जाता है। अब आपको पता है हर जगह ही ऑलमोस्ट पूरे ही पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, पूरे ही पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन है और उसकी वजह से जगह जगह पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें बेसिक रोल है अनहाइजेनिक कंडीशंस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये भी सुना है जिससे कि हमें माहिर अमराज ने बताया डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि क्लोरीन की गोलियां अपने पास रखें, अगर गंदा पानी तो क्लोरीन की गोलियां डाल के पी लें, ये इज इट ट्रू? बिल्कुल ठीक है, पानी पीने की हद तक ये बात ठीक है। आप पानी को बॉयल कर सकते हैं, अगर वो क्लोरीन की गोलियां नहीं भी हैं तो अगर आप पानी को 2-3 मरतबा अच्छे से बॉयल दे दें तो भी वो पानी काफ़ी हद तक पीने के काबिल हो जाएगा। उसे छान के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर फिटकरी डाल के रख दें तो भी वो काफ़ी हद तक आपके बॉइलिंग वाटर वो आपका पीने वाला पानी बन जाता है। क्लोरीन अगर आप उसमें गोलियाँ डाल दें तो भी आप उसको साफ़ सुथरा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ पीने वाला पानी ख़राब नहीं है ना, आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उसके चारों तरफ अगर पानी है तो वहाँ गंदगी है, डस्ट है, इंसेक्ट बाइटिंग के, स्नैक बाइटिंग के, इस तरह के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप पानी में से गुजर रहे हैं, आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट कट लग जाता है, कोई पता नहीं चलता, बिकॉज पानी के साथ, फ्लड वाटर के साथ बहुत कुछ होता है। उसकी वजह से आप उस ज़ख्म पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मुस्तकिल ही पानी में नम आपका वो जिस्म रह रहा है, तो वो बेसिकली इन्फेक्शंस को प्रोमोट कर रहे हैं। पानी पीने वाले की हद तक तो आप ये एहतियात कर सकते हैं, लेकिन वो पानी जो कि आपको चारों तरफ से मुतासिर कर रहा है, उससे एहतियात कैसे की जा सकती है? अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सैलाब ज़दा इलाकों में जो सबसे ज़्यादा जल्दी बीमारियां कौन कौन सी हैं और उसको कैसे कर्ब करना है? सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमारे पास इन्फेक्शंस आते हैं इसमें वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं। मोस्ट कॉमन होने वाली ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ होती है स्किन एलर्जी। ठीक है। अब वो स्किन एलर्जी किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से हो सकती है, ड्यू टू अननोन कॉज हो सकती है, कुछ खाने की वजह से हो सकती है, आपको ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से भी हो सकती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें से मोस्ट कॉमन हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी किस्म के ज़ख्म को प्रोमोट कर देता है और उसमें अगर बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया वो बढ़ाए जा रहा है तो वो ज़ख्म आपका
پھیل بھی سکتا ہے. کسی ایک جگہ کا زخم آپ کی پوری باڈی پہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, جن لوگوں کے پاس میڈیکل فیسلٹیز ابھی نہیں ہیں, جو لوگ ابھی کہتے ہیں منتقلی کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں, تو ان کے پاس کون کون سی دوائیاں ایسی ہونی چاہیے جو کہ انہیں رکھنی چاہیے؟ اسکن آئنٹمنٹس کی بات کریں یا کوئی ایسا نسخہ بتا سکیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو؟ دیکھیے بہت مشکل ہے, آئی نو کہ اس وقت اس سچویشن کے اندر کسی بھی قسم کی میڈیکیشنز کو لینا, لیکن بہت زیادہ کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ کم از کم پائیوڈین آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پائیوڈین سے الرجی نہیں ہے تو. اگر پائیوڈین سے الرجی ہے تو سمپل جو نارمل سلائن کی ڈرپس کی بوٹلز آتی ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اپنے کسی بھی قسم کے زخم کو صاف کرنے کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس سمپل پولی فیکس اسکن آئنٹمنٹ ہونی چاہیے. وہ ایک سستی ہے, چیپسٹ ہے, اور وہ ایزیلی اوور دا کاؤنٹر ہر جگہ اویلیبل ہے. پولی فیکس کے نام سے جو اسکن آئنٹمنٹ آتی ہے وہ آپ اپنے زخم پہ لگانے کے لیے. دوسری بات, اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی زخم ہو جاتا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, تو پہلے تو کوشش کریں کہ اگر آپ میڈیکل کوئی بھی آپ ہیلپ لے سکیں تو. اگر نہیں لے سکتے تو سب سے پہلے اپنے اس زخم کو صاف ستھرا رکھیں, کوشش کریں کہ اس کے اوپر پولی فیکس ضرور اپلائی کریں. اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ کوئی بھی اینٹی ہسٹامن جیسے زیراٹک, جیسے سافٹن او ڈی کے نام سے آتی ہے, ریجکس ایزیلی اویلیبل ہے, لوراڈین کے نام سے, لوریٹ کے نام سے, یہ ساری اینٹی الرجیز ہیں. یہ ضرور ایک گولی رات کو کھائیں, اس سے آپ کافی حد تک اپنے کسی بھی قسم کی الرجی کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آنکھوں کی بھی بیماری بہت زیادہ ہے, آنکھوں کی انفیکشن ہوتی ہے. جب سیلاب آتا ہے تو اپنے ساتھ اوبویسلی کچھ نہ کچھ تو لوازمات آتے ہی ہیں نا, کہ میڈیکل کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس طرح کی خراب ہو جاتی ہیں. تو آنکھوں کی وبا کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ کون سا پانی استعمال کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو سیلاب چل رہا ہے, ابھی آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں اس کے سارے ریپرکشنز آنے شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی ابھی سیلاب چل رہا ہے, اور پھر یہی جب پانی ٹھہر جائے گا تو وہ ایک الگ مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے. اس وقت آنکھوں کے لیے دیکھیں سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صاف جو آپ کا پینے والا پانی ہے, اگر آپ کو کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے نا, تو صاف جو پانی ہے پینے والا اس سے اپنی آنکھیں دھوئیں. اگر آپ کو آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے, سویلنگ ہو گئی ہے, آنکھوں میں کسی قسم کی ریڈنس ہو رہی ہے, تو آپ صاف پینے والے پانی سے اپنی آنکھوں کو واش کریں اچھی طرح. اگر ایزیلی آپ کو روز واٹر کہیں سے مل سکتا ہے تو آپ وہ ڈراپر والا روز واٹر لے لیجئے, وہ آنکھوں میں لگائیے. اس سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پولی فیکس کی ہی آئی آئنٹمنٹ آتی ہے, آپ وہ لے سکتے ہیں, اور رات کو وہ اپنی آنکھوں میں ڈال کے سو جائیں, صبح کو اٹھ کے واش کر لیں. کم از کم ایک یہ چھوٹی سی احتیاط. اور اگین وہ اینٹی ہسٹامن ٹیبلٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ ایک ضرور لے لیں, اس سے بھی کافی حد تک آپ کو آنکھوں کے مسئلے مسائل سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہوگی نا کہ آپ کی ایکسٹرنل ایشوز. بالکل. انٹرنل ایشوز کی بات کریں تو بچے سب سے زیادہ جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, بزرگ افیکٹ ہوتے ہیں, جس میں کولرا ہے, جس میں ڈینگی ہے, اور جس میں کہتے ہیں نا کہ ٹائیفائڈ کے علاوہ ہیپاٹائٹس اینڈ ڈائریا. تو ان چیزوں کے لیے ہم کیسے کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں, کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ اگین بات یہی آ جاتی ہے نا کہ بیکاز یہ ساری چیزیں آتی ہیں, یہ لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے کھانے کی چیزوں سے. ہمارا اگر پانی صاف ستھرا ہوگا, جو کھانا ہمیں مل رہا ہے, آلدو کہ یہ بہت مشکل ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے, بٹ ان لوگوں کے لیے مینٹین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اس ایٹماسفیئر میں کس طرح صاف ستھرا کھانا اور پانی لیں. بٹ جتنا ہو سکتا ہے اپنی کھانے پینے کی روٹین کو صاف ستھرا رکھیں. جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں خود سے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں, کیونکہ ہر کام گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہوتا نا, کچھ آپ نے خود بھی کرنا ہے. تو اپنی سراؤنڈنگ کو کوشش کر کے صاف ستھرا رکھیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا ایسے دھیان رکھیں کہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو بہت حد تک آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہو رہا ہے تو پلیز کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ وہی بیسکلی اگر یہ سیویرٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہی آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. پیرا میڈیکل سٹاف اور کیمپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ لگ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ان چیزوں کے لیے. بالکل دیکھیں, اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں یہ چیزیں اس وقت مشکل نہیں ہیں. آپ کو جگہ جگہ میڈیکل کیمپس کے علاوہ BHUs ہیں, THQs ہیں, DHQs ہیں, جگہ جگہ پر اویلیبل ہیں. آپ کوشش کر کے میڈیکل اسسٹنٹ لیں, خود سے ٹریٹمنٹ نہ لیں. بٹ وہ جگہ جہاں پہ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے کھانے پینے کا اور اپنی سراؤنڈنگ کے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب, خارش بچوں میں اور بزرگوں میں خارش ہیں, کہتے ہیں نا کہ بیڈ بگس ہیں وہ کٹ جا رہے ہیں, کس آپ بسترے پہ سو رہے ہو, جو لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ان کو کیمپس میں رہنا پڑ رہا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں پتہ ہے موسٹ کامن جو پرابلم ہمارے پاس سامنے آتی ہے نا اس فلڈنگ اور رین کے بعد, وہ ہوتی ہے اسکیبیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اسکیبیز کی جو خارش ہے نا وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے, ایک تو کنٹیجیس ہے,
ख़तरनाक इन अ सेंस कि वो लगती है एक से दूसरे फ़र्द को घर के, और जब तक वो पूरे घर में से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जान नहीं छूटती। अच्छा, क्योंकि उसका रिकरेंस के काटने से है? बिल्कुल ऐसे ही ये एक हमारे पास स्केबीज़ का एक आप उसे कहते हैं पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से वो बीमारी फैलती है। और वो रहता कहाँ पर है? कपड़ों में। किसी भी किस्म के कपड़े में रहता है, वो पहनने वाले कपड़े हों, इधर आपकी रज़ाई हो, कंबल हो, कारपेट हो, सोफा हो, कपड़ा होना चाहिए। ठीक है। कपड़े में वो रहता है, ग्रो करता है तेज़ी से, और उसकी खारिश की खास निशानी ये होती है कि ये आपको आफ्टर मगरिब जब सूरज छुपना शुरू होता है तब स्टार्ट होती है, और सिवियरिटी के साथ पूरी रात रहती है। घर के एक फर्द से दूसरे को लगती है, क्योंकि ये एक दूसरे से कांटेक्ट में जैसे ही लोग आते हैं, या वो बिस्तर या वो आपने यूज़ किया, आप उस सोफे पे बैठ गए, बेड पे बैठ गए, उससे वो आपको मुंतकिल हो जाती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी हाइजीन। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ही आपकी इससे जान छूटती है। अगर आप इसका प्रॉपर, और दूसरी बात ये कि आपने वो कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर सपोज ले लिया, बट आपके जो घर में लोग हैं उन्हें ये प्रॉब्लम है, स्टिल है, तो आपको वो दोबारा लग जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो बच्चे जो हैं इस फ्लड से कॉज हो रहे हैं या अफेक्ट हो रहे हैं, उनको कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, या कोई ऐसी इंजेक्टेबल लगवाना चाहिए जिससे जो कहते हैं मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स ना फेस कर सकें? असल में क्या है ना कि हम इसलिए नहीं कह सकते कि कोई वैक्सीनेशन और कोई इंजेक्टेबल लगवाएं, बिकॉज इस वक्त डिफरेंट बीमारियां फैल रही हैं ना। उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि इस इन्वायरमेंट में आपकी इम्यूनिटी पहले ही सप्रेस्ड होती है, बिकॉज इतनी कोई अच्छी डाइट नहीं है, इतना कोई अच्छा हमारा रहन सहन नहीं है। उसकी वजह से जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है ना, तो आप स्पेसिफिकली किसी वैक्सीन की तरफ नहीं जा सकते। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी हो गई है, अब जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, इनके लिए हम वैक्सीन नहीं दे सकते कोई भी। अगर आपको कोई स्किन एलर्जीज हो रही है, कोई ऐसी स्किन एलर्जी है जो कि आपको बारिश की वजह से हो रही है, तो भी हम आपको कोई वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। अगर आपको डायरिया है, टाइफॉइड है, या आपको कोई भी पेट का मसले मसाइल है, उसकी भी कोई वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। बात आ जाती है हाइजीन पे, आपके खाने पीने की चीज़ों पर। यही सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन आपके लिए होती है कि खुद से जितना हो सकता है इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि मज़ीद किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार होने से आप बच जाएं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि एक्जिमा भी एक चीज़ होती है, और कहते हैं दौड़े भी पड़ जाते हैं, गर्मी दाने भी होते हैं, और आप कह रही हैं स्कैबीज भी होता है। इन सब चीज़ों की निशानदेही कैसे कर सकते हैं और अलामात क्या होती हैं? देखिए, स्कैबीज का मैंने भी आपको बताया कि स्कैबीज में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको मगरिब के बाद यानी कि रात में खारिश होना शुरू होती है। आपको प्राइवेट पार्ट्स में वो खारिश सबसे ज़्यादा होती है। आपको ये जो वेब्स होती हैं, आपकी फिंगर वेब्स होती हैं, इसमें ये खारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट होती है। ये स्कैबीज की खास निशानी है, और घर के एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है, आपको पता चलेगा कि फैमिली में ये मुंतकिल हो रही है। दिस इज स्कैबीज। ठीक है। फंगल इन्फेक्शन जो है उसको हम ददरी भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन की निशानी ये होती है कि उसमें रिंग वॉर्म बनता है। मोस्टली आपको बाकायदा एक उसकी रिंग नजर आती है जिसमें फंगल इन्फेक्शन फील होता है, पता चल रहा होता है देखने से कि ये फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या एक्जिमा है तो वो आपको खारिश के साथ स्टार्ट होगा और फिर वो जख्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें आप थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम क्या है। एक और बीमारी होती है जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ खाने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, इवन मच्छर के काटने की वजह से भी आपके जिस्म पे गोल गोल से उभरे हुए जो है वो निशान बनना शुरू हो जाते हैं। और कुछ टाइम गुजरता है, लाइक 2-3 घंटे गुजरते हैं, वो बैठ जाते हैं। अच्छा। या आपने कोई एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी ले ली तो वो बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद 4-5 घंटों के बाद वो जिस्म पे जगह जगह निकलना शुरू हो जाते हैं। सो ये वो प्रॉब्लम होती है जो किसी भी चीज़ की वजह से स्पेसिफिकली आपको हो रही होती है। अगर वो कॉज दूर कर दिया जाए तो ये अर्टिकेरिया भी ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज आपको कोई ना कोई एंटी एलर्जी, एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर कंवल जवाद जो कि माहिर स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, और कहते हैं ना कि डिफरेंट आपको डिफरेंट जगहों पे आपको कंसल्टेशन भी देती हैं, और उनकी कंसल्टेशन से हमें पता लगा कि फ़्लड वाटर्स जो हैं वो कितना मसाइल पैदा कर सकता है अगर बर वक्त जो है रोकथाम ना की जाए। और डॉक्टर साहिबा ने जो बातें की हैं, जिस तरह की ऑइंटमेंट्स बताई हैं, जिस तरह की चीज़ें बताई हैं, और आम और आसान और सस्ती जो चीज़ें बताई हैं
جو کہ عام طور پہ اویلیبل ہیں وہ آپ اپنے لوگوں کے پاس رکھیں تاکہ آپ ان تباہ کاریاں جو سیلاب کی ہیں جن کے محرکات ہیں ان سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں اور سوشل پیجز پہ جا کے ضرور کامنٹ کریں, ہمارے کانٹینٹ پہ کامنٹ کریے گا اور ہمیشہ سے اچھے طریقے سے لائک کرتے رہیں, پسند کرتے رہیں. نیو پاکستان ملیں گے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.